امام حسین رضی اللہ عنہ کی باری تھی۔ آپ شہر بانو سے امامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طلب فرمایا، ذوالفقار حیدر کرار کو ہاتھ میں لیا اور ذوالجناح حضرت علی رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں کود پڑے۔ آپ کا جہ و جلال کے خوف سے دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب میدان میں تنہے تنہا کھڑے رہے۔ آپ کی حالت دیکھ کر خیمہ اطہر میں شور و قیامت برپا ہو گئی۔ عورتیں ساری کہنے لگی، اے شہزادہ کونین، تم تو میدان میں جا کر اپنا سر کٹاتے ہو اور ہم کو تنہے تنہا اس ریگستان کربلا میں کس پر چھوڑے جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا، آج تم سب کو خدا کے سپرد کرتا ہوں کہ بے کسوں کا وہی کار ساز اور وکیل ہے، وکفا باللہ وکیلا۔ یہ فرماتے ہوئے سب کو روتا چھوڑ کر میدان کار زار میں تشریف لائے۔ پھر اس کے بعد آپ بھوکے شیر کی طرح دشمنوں میں کود پڑے اور آپ کے اطراف دشمنوں نے آپ کو گھیر لیا، تیر برسانا آپ کے اوپر شروع کیا۔ پھر آپ نے بھی خوب تلوار چلانا شروع کی۔ پیدل فوج پر ٹوٹ پڑے، تنے تنا ان کے قدم اکھاڑ دیے۔ دشمن اس طرح بھاگ کھڑے ہوئے تھے جس طرح شیر کو دیکھ کر بکریاں بھاگ جاتی ہیں۔ دیر تک یہی حالت رہی۔ عمر بن سعد کہتا ہے، واللہ میں نے بہت سارے جنگ لڑی مگر کبھی کسی شکستہ دل کو جس کا گھر خود اس کے آنکھوں کے سامنے قتل ہو گیا ہو، حسین جیسا شجاع اور بہادر اور ثابت قدم نہیں دیکھا۔ اسی دوران میں آپ کی بہن زینب بنت فاطمہ خیمے سے باہر نکلے اور چلا اٹھی، کاش آسمان زمین پر ٹوٹ پڑتا، زمین میں زلزلہ آ جاتا۔ یہ موقع ہے کہ یہ قوم عاد اور سمود کی طرح ہلاک ہو جاتی۔ پھر پکار کر زور سے کہا، اے خدا کے دشمنوں، فاطمہ کے باغ کو تم نے اجاڑ دیا، کیا فاطمہ کے لال کو بھی شہید کرو گے؟ اتنے میں اچانک ایک تیر آیا اور حضرت کے حلق میں پیوست ہوا۔ آپ نے تیر کھینچ لیا، پھر دونوں چلو خون سے بھر کر آسمان کی طرف اچھالا اور کہا، فرمایا، میں کل قیامت کے دن حضرت علی شیر خدا کو اپنا یہ حال دکھاؤں گا اور نانا جان کی حضوری میں اسی طرح جاؤں گا اور کہوں گا، آپ کے بعد آپ کی امت نے میرا یہ حال کیا ہے۔ پھر ایک ظالم نے آگے بڑھ کر نیزہ مارا کہ آپ کی پشت مبارک سے پار ہو گیا، اس سے آپ شہید ہو گئے۔ پھر ایک اور ظالم نے آپ کے سر مبارک کو تن اطہر سے جدا کیا۔ قتل کے بعد خفیوں نے آپ کے بدن کے کپڑے تک اتار لیے، پھر گھوڑے دوڑائے آپ کے جسم مبارک پر اور گھوڑوں سے آپ کے جسم کو رون ڈالا گیا۔ تمام مقتولوں کے سر کاٹ دیے گئے، جو کل 72 یعنی 70 پر 2 تھے، ان سب کے سر کاٹ دیے گئے۔ آپ کے جسم مبارک پر 33 زخم نیزے کے تھے، یعنی 30 پر 3 زخم نیزے کے تھے اور 43 زخم تلوار کے تھے، یعنی 40 پر 3 زخم تلوار کے تھے۔ ان سب کے باوجود آپ ثابت قدم اور نڈر ہو کر دشمنوں سے مقابلہ کر رہے تھے۔ آخر میں سنان بن انس شقعی کے نیزے سے آپ کی شہادت ہوئی۔ کسی نے سر مبارک کو جسم سے جدا کیا۔ ابن زیاد کے حکم سے 1200 گھوڑے کے ٹاپوں سے آپ کے جسم مبارک کو خوب روندا گیا۔ آپ کے جسم سے گوشت کے ٹکڑے اڑ کر میدان میں پڑنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کے خاندان پر ایسا دردناک، خوفناک، بھیانک واقعہ نہیں گزرا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اوپر گزرا۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، یہ سارا واقعہ اس لیے نہیں بیان کیا گیا کہ آپ سن کر مزہ لیں، یہ واقعہ اس لیے سنا گیا تاکہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اگر حق کے لیے جان دینے کی ضرورت پڑے تو حق کے لیے جان دیں، لیکن حق کے لیے حق کا ساتھ نہ چھوڑیں۔